بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے اپنے بزرگوں بھائیوں کی طرف سے اہل محلہ کی طرف سے گاؤں کی طرف سے جناب بریگیڈیئر صاحب کو شہید حیدر بھائی کو سمیل صاحب سکندر خان اور محمد امیر بھائی کو خوش آمدید کرتا ہوں. ویلکم کہ یہ ہمارے پروگرام میں آئے ہمیں عزت بخشی ہے اپنا ٹائم قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں بزرگوں میں تقریر کوئی عام چیز نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے میں پڑھ سا بندہ ہوں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو نہیں نکل. شکر الحمدللہ ہمارا گاؤں ہمارا علاقہ اب سوچ بوجھ کا اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو سوچ بوجھ عطا کر دی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے اور اہل نا اہل کو پہچانتا ہے. ووٹ ایک نظریہ ہے, ایک پرچی کا نام نہیں. یہ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور شکر الحمدللہ کہ ہماری پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے, اس کا نام ہی نظریہ ہے. اور شہید بھائی کو اللہ سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے پر قائم دائم رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے اور یہ اللہ ان کی اس کوشش کوشش میں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. میں شہید بھائی کو بالخصوص ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا گاؤں ہماری جو نیشن ہے, ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے, یہ ان کو ووٹ گلی اور نالی اور تھانہ کچہری کے لیے نہیں دے گی. نہ ہم سے ان کو سے یہ ایکسپٹ کریں گے کہ یہ ہمیں گلی بنوا کے دیں گے یا نالی بنوا کے دیں گے. ہمیں مستقبل کا جو سب سے ضرورت ہے بنیادی حقوق اور جو جینے کا حق ہے وہ چاہیے. میری بھی 47 سال عمر ہو چکی ہے, بزرگ بیٹھے ہیں یہ بھی اپنی زندگی گزار چکے ہیں. اب ہماری نسل جوان ہو رہی ہے, 15 سال سے 18 سال سے جو بچے ہیں, مستقبل کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں. درینہ مسئلہ ہے شہید بھائی ہمارے ماں بہنوں کا, ہمارے بچیوں کا, ہمارے محلے کا, گاؤں کا گیس آپ کے گاؤں سے نکل رہی ہے, جنڈ سے نکل رہی ہے, دریائے سندھ عبور کر کے 70-80 کلومیٹر دور کوہاٹ جا رہی ہے گیس. 18 کلومیٹر دور ہمارا گاؤں ہے, 10 کلومیٹر دور رنگلی ہے, کوٹ چھجی ہے. یار ہم کو انڈیا کی امام ہے, یہ کوئی انڈیا کے شہر ہیں, کیا ہمارا حق نہیں ہے اس بات پہ؟ یہ تو ایک عام سی چیز ہے. ہمارے اس گاؤں میں اتنے لائق بچے بچیاں ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جو میٹرک سے آگے تعلیم حاصل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کے وسائل نہیں ہیں. وہ فیس دے لیتے ہیں, کتابیں بھی لے لیتے ہیں, لیکن ہاسٹل کے خرچے پنڈی اسلام آباد میں برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں یونیورسٹی چاہیے, ویمن یونیورسٹی چاہیے, ہمیں بوائز یونیورسٹی چاہیے, تاکہ ہمارے بچے پنڈی اسلام آباد کے دھکے نہ کھائیں, گجرات لاہور کے دھکے نہ کھائیں. یہاں پہ ان کو جڑ کے اپنے گھر میں, جہاں پہ ان کو بھائی ایک بچی مثال کے طور پہ پڑھ لکھ گئی ہے تو اس کا بھائی اسے موٹر سائیکل پہ چھوڑ کے آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, گاڑی پہ چھوڑ کے آ سکتا ہے. لیکن ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام آباد میں کھلائیں. میں اسلام آباد میں 12 سال ہو گئے مجھے, میں انٹرنیشنل سمجھو سیاست کے گڑھ میں رہ رہا ہوں. چند ایک پارلیمنٹیرین کے علاوہ میں نے سب کو ظالم پایا. چند ایک پارلیمنٹیرین میں نے سیکھا بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل جائے گی, ظلم کی حکومت نہیں چلے گی. ڈر, خوف, تھکن, ہار یہ ادھر ہے دماغ میں. اگر آپ لوگ تھکن کو, ہار کو, ڈر کو تسلیم نہیں کریں گے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. ہم آپ کو ہرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جناب سردار سبتر خان ایڈوکیٹ. سیاست دے بڑے بکاراں دے ہاتھ وچ, سیاست دے بڑے بکاراں دے ہاتھ وچ, اے مکتب ادارے گواراں دے ہاتھ وچ. اللہ میرے ملک نو سلامت چ رکھے, شیشے دگارے لوہاراں دے ہاتھ وچ.
शहीर हैदर सियालवी साहब ब्रिगेडियर साहब मौजूद और बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे हैं। मैं थोड़े ना 2-4 गल्लां करना मैं तलक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना और मैं कोई कोना ना सियासी टब्बर के मैं वाले साहब चेयरमैन है या उन्होंने कोई मैं एवं थोड़े हुण जिवें तुसीं बैठे हो मैं थोड़ी क्लास लवा तो कोई ज़्यादा लंबी सियासत ना भी तल्लुक नहीं, कोई साल 1.5 साल ना तल्लक है। मैं तल्लक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल शहीर हैदर सियालवी साहब इन्हां दा तल्लक है PNP नाल। मैं पीपल्स पार्टी चो कागजात जमा कराए हुए बतौर MPA इलेक्शन लड़ने मारे ते यूनियन काउंसिल पिंड सुल्तानिया लो मैं ये सोचा कि जवान मैंड को पैसे चो भी तकड़ा इल्म चो भी तकड़ा बोलना भी चंगा इस विच क़यादत करने की सलाहियत मौजूद है। असा कोशिश की भाई तुसी ते असी रल वजा ते अड्डी जड़ी यूनियन काउंसिल है पिंड सुल्तानी इस ना कोई काम हो वजे ते लिहाजा पिंड सुल्तानी यूनियन काउंसिल वाला इज्तमाही तौर पर फर्ज है कि क़यादत अड्डी यूनियन काउंसिल च रह गई ना घरे ना काम घरे रह गया से ताज किया इसने फायदा ऐसा ही वे कि कल अड्डा जड़ा जाको ते अड्डा पुत्र अड्डा भरा जे अगर MP होना ते यूनियन काउंसिल पिंड सुल्तानी ना हो सी सुन पे बड़ी गल ओ दो ही गल सरदार सलीम हैदर खान साहब शहीर हैदर साहब दो नवी शख्सियात जड़ियां पहली बारी इथों इलेक्शन लड़ने वाले आए पे पीपल्स पार्टी और PNP ने जड़ा इत्तेहाद होया उसकी मेन वजूहात दी कि दोवें जवान नवे दोवां दी प्रोग्रेस अच्छी है तो असा इत्तेहाद इसते कीता भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह खैर कीती असी जित गए हां ते इलाके ने बहुत सारे काम होवे। मैं थोड़े ना करना 2-3 गल्लां पोजीशन ही दे पाई लाला ने सारा रखना पे रोटी कपड़ा ते मकान लाला ने सार रोटी कपड़ा मकान ना होवे तो तो काम ही नहीं चलना गल्लां समझो सी ते औखी रोटी मारे पे थी ने मैं तो बड़ा तो घेन के पछ तक रोटी न लबे रोटी भी औखी हो गई। अस्सी सियासत इस तो पे करने पर रोटी सुगली खा के ना जेडी बाकी सियासत है पिंड सुल्तानी अड्डे तो पता दोमेल नहीं चढ़ना कोई साल 1.5 साल पहले असि बिच बड़े हैं तो सदका उसमें भी रोड़े रपे भाई दोमेल रोड कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी गल है ना असा तो जिसले जमे तो दोमेल रोड ही सुना ये 35-36 साल जी उम्र गुजारी 5 साल पिछे भी दोमेल रोड है उस तो पिछले भी 5 साल दोमेल रोड है उस तो पिछे भी 5 साल दोमेल रोड है। लेकिन तुसा एक गल दसने असा जी सियासत की ना साल तो 1.5 साल यकीन करो इतनी सोहनी सियासत की कि मैं असी जिता भावे हारा लेकिन मैंने जमीन पर मैंने गल मेरा काम सारे इकट्ठा करके कि मतलब रास्ता भी है गए सुनने पे टूटी यूनियन काउंसिल च 3 करोड़ रुपए ना रोड बना असि तो कोना जिते वे ना MP ना MA ना कुछ ना काज तो मां ही हार्ड है भाई अड्डा जड़ा ग्राम है इसने जड़े बड़े लोग ई आक्सन भैया 2.5-3 करोड़ ना फंड लपा सरदार सलीम हैदर साहब 15-20 साल बाद असा फंड देता आओ असि सारे इकट्ठे थीने इन्हां दा शुक्रिया अदा करने कि असि ना वोट देने तो मैं उन्हां तका भी उन्हां लक मंगिए ते सिर सरागे ते हिन रही पर रख के ना भाई तल्लो इधर उत्तो इधर सज्जो इधर ते खब्बे उधर सारे इकट्ठे थी गए प्राई माया का ये भी चंगा हो गया उसकी क्या वजह असा जी सियासत की वो क्या की मुझे माफ शौक सिखाओ मत मेरे पास सर्वे खुदा नहीं मेरे पास सीधा जवाब है तू मेरा नहीं मैं तेरा जो आपको रोड नहीं दे सकते जो आपके लिए बोल नहीं सकते जो आपके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात नहीं कर सकते जो चेयरमैन हो वो कारी हो वो कोई हो और जो हमारी नुमाइंदगी भी करे इलेक्शन भी लड़े जनरल काउंसलर भी बने मुस्लिम लीग नूर के नारे भी मारे सियासी जमातियों के नारे भी मारे लीडरों के आगे पीछे भी खड़े वो अम्मा नौजत प्रिय की गाड़ियों के दरवाजे भी खोले वो कभी खोने वालों के पीछे लगाओ कभी कमरियाल वालों के पीछे लगाओ कभी पात्र वालों के पीछे लगाओ मैं उसको जुत्ती की नोक पर मारता हूँ अगर हमारे हकूक के लिए बोल नहीं सकता है। आपने ये याद रखना है सरदार सलीम हैदर खान साहब यहाँ मौजूद नहीं है मैं उनका सिपाही हूँ मैं उनका सिपाही नहीं हूँ आप ये समझे वो आपका बेटा है वो आपका भाई है शहीद हैदर आपका बेटा है आपका भाई है इनको पकड़ने के लिए आप याद रखें शहीद हैदर रहते रंगली में सपोर्ट हो जाके कहेंगे गल तो है ना भाई बाहर आओ अटना लाए गल की ने अस थोड़े ना 2 गल्लां करनियां सलीम हैदर साहब 1.5-2 साल तो जिस वेले मैं सियासत जाया फरा पिंड सुल्तानी के बच्चे को नंबर है वे जिस भी मिलाओ ना नंबर तो तुसा जिस भी नंबर मिलाओ तुसी तो तुहाडा फोन भी अटेंड हो सी तुहाडा काम भी हो सी इस सियासत इस तो पहले कोई नहीं जी सियासत होने को 1.5-2 साल तो अड्डे इलाके च आई ना इस सियासत कोई नहीं तुसा मेजर साहब मिलने मारे तुसा मलिक साहब मिलने मारे हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने पे हो
جن اڈا تو 5 سال فون ہی نہیں چاہیا اڈے نال رابطہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی توڑے نال رابطہ کدے کوئی نہیں ہے تو خدا نے بدے تو اساں تے دس بھائی میرا فون نہ چلے کوئی ایپٹا بعد نے سننا ڈک کے نہ بے کل تساں ووٹاں دتیاں سا تو تساں دتیاں تہاڈا کوئی حالت ہے تہاڈا فون کوئی نہیں چلنا انشاءاللہ میں تو سے نہ گل اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی پی این پی تو شہید حیدر سیالوی صاحب الیکشن جیت گئے انشاءاللہ عز و جل اسی او کام کرساں تساں ہر بندے پتہ اسی کے نہ ہی فنڈ لبا رنگلی ہوئے پنڈ سلطانی ہوئے گڑی ہوئے ٹکاس آباد ہوئے ہر گرائے کے 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہوئی سی اس کمیٹی نے جڑے غیر معاملات جتنے بھی گرائے نے ہوئے توڑ کو ڈائری تے لکھے پہ سن وہ کمیٹی مشترکہ فیصلہ کرے سی اسی ہنجے کٹھے ہوئے کرساں جو ہوئے پہ بھائی سنگیو اڈ کو 2 کروڑ روپیہ اڈ کو 2.5 کروڑ روپیہ ایسا کتھے لاؤں سوڑنے پہ میری گال کوئی نہیں ملک سہیل صاحب 1 ارب 2 کروڑ روپیہ فنڈ لبا تو ڈے گرائے بھی کوئی لبا دمیلا رکھنے اساں بھی کوئی لگا رنگڑی والے رکھنے اساں بھی کوئی لبا میں کہا قدر گیا گلا سمجھو لبا بھی ہے ویسے پتہ بھی کوئی نہیں قدر گیا لہذا انشاءاللہ جڑے سردار سلیم حیدر خان صاحب انہوں شہید حیدر خان صاحب اساں ووٹ دیونی اتلی تیرے تے تلی انجڑ دے ایک گل یاد رکھو باقی جتنے بھی توڑ کو لائے پہ نا جتنے لوگ بھی ہیں یہ گل یاد رکھو سارے نعرے شارے نے اور دوئی گل لال نثار بھی گل پہ کرنے اسی سیاست پہ کرنے میں توڑے مزاج نہ بتاؤں سب تو خان اڈے تو ہونا جس میں توڑا دل لگے اساں آن کے ناپ گئے رات ہوئے تاؤں دھیاڑ ہوئے تاؤں اور دوئی گل لال نثار پہ نا اسی یہی انشاءاللہ اڈنا جڑا کھڑا ہوا کوئی بندہ بھی ہوئے تکو نا تسی غریب بندے ہو آج تسی اڈنا ٹرنے ہو کل اللہ نہ کرے اے لالا خمد اٹھوا ہی کہنے نال کو ماڑا کو کارا جناب چنگا بھی ہونا رہنا تو ماڑا بھی ہوئے نا بات بندے نے کھوڑو یہ نہیں سوچنا بھی مندہ ہوگا تو ہٹ بسا سننے پہ ہو گل میری اڈنا جڑا کھڑسی اسی جتاں تاں ہارا تاں انشاءاللہ قبر تک اس نے نہ کھڑساں باویں اس کو چنگا ہوئے جتاں بھی نال اساں تے مندہ ہوئے تو بتا اپنے دھڑے گھنٹوڑنا پونا تاں بھی اس نال سمجھ آئی نہیں گل میری انشاءاللہ جتے کھڑنا پہ اسی ادھی راتی میں بھی حاضر آ کے کو بندہ رکھنا پہ بھی آکھنے جی اسی 200 بندے اکٹھا ہو ساں جت جلسہ ہویا میں انہاں کا پی انہاں کو ایک اٹھ کے کھڑا ہو 200 نہیں ایک بھی اٹھ کے کھڑا ہوئے اسا بھی اس رنگت کو نہیں پائی ہوئی ہیں کہنے کو لو ڈرنے نہیں لوڑ کوئی نہیں انشاءاللہ ایک گل یاد رکھو نیت درست ہے ارادہ ہی ہوئے کہ سردار صاحب جت گئے اگر 55 دیہاتا ہوتے گئے اس لگت نہیں نثار بھائی فتح جنگ ہوئے انشاءاللہ پنڈ سلطانی کھنڈے تو گئن کے تراب تک تو ساں بھی گئے اس لگت نہیں اور لفظی گیس توڑے مارے ایسی لڑائی بھی کرساں توڑے مارے بڑساں بھی صحیح شہید حیدر صاحب بڑھوے نے سلیم حیدر صاحب بڑھوے نے اگر سردار صاحب ایم این اے بن گئے میڈا یونین کونسل پنڈ سلطانی والا نلبادہ انشاءاللہ پنڈ سلطانی جڑی اسپتال ہے نا اس زچو بچو سمیت 24 گھنٹے نے سولیات 8 تاریخ الیکشن 8 فروری ہے اگلی جڑی 8 فروری ہو سی 25 تو پہلے ایک سال لے اندر انشاءاللہ سی 24 گھنٹے سولیات ہو سی یہ توڑا حق ہے توڑا کام میں بولنا شہید بھائی آئے پر تسی بولو مسائل ہمیں نہیں آلوں نے گل یاد رکھو تقریب کیتی سور لائی لتھے او تھی گئے اس تو پہلے انجھے ہونا رہا جیڑی توڑی قیادت ہے ایم این اے صاحبان ایم پی اے صاحبان تلے انہوں نے چیلے چمچے گھڑمچے جتنے بھی ہے وہ سر آپ پہ جو فیر نہیں ہے تسی تو تسی ڈر پہنے رہے ملک صاحب چاک نہ پاوے کوئی چاک نہیں پہنا یہ اڈے جوان پڑھے لکھے میں خوش قسمتی سمجھنا توڑے کول مثال سیٹ ہو گئی 28-30 سال جوان ایم پی اے لڑنا تسی کیا کرنے ہو اللہ نے بدھو مت کو نہ بات مڑ کے اسی کھونڈے والے پیچھے ٹور پواں جتے ہن جس محلے میں کھڑا ہاں سارے تسی میرے بھراؤ انہاں سنگو اگے بھی کچھ نہیں دیتا انہاں بات بھی کچھ نہیں دیتا سننے پہ میری گل پارٹی بدلاونے نال چیئرمین اگر وہ دعا پارٹی بدل گئی ہے تو ہونج لگا ہے وہ تو ہونج لگا ہے وہ تو جڑا ہتے بیڑا وہ لاہور بھی بیڑا پارٹیاں 100 بدلا کے اس کو رنگ کوئی نہیں لگنا اور رمنا ہو جائے گا لہذا پارٹیاں دی نہیں ویکھنا کہیں گلہ دی نہیں ویکھنا اور انہاں ایک گل نہ جواب دینا جنہ توڑنا زیادتی کی تھی نہ اسپتال ہے نہ سکول ہے نہ کالج ہے نہ یونیورسٹی ہے انہوں بات آؤں نا آج تو ایک سبق پکا گرنا انہاں سوال کرنا کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا یہ نوے جوانا نہ الیکشن لڑنے نہ مطلب کہ پتہ نہیں کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چکتے ابھی ٹائی ہماری جانب تو پتھر اس کا جواب میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوانوں السلام علیکم میں آپ کا نہایت مشکور ہوں
اور اسپیشلی نثار صاحب اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے یہاں پہ یہ پروگرام ترتیب دیا اور ہمیں بلایا کہ تاکہ ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ چونکہ الیکشن کا وقت بہت قریب ہے، اس وقت بہت ساری تقریریں ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنا مدعا بیان کر رہا ہے۔ آپ نے ہر پارٹی کے لوگوں کو سنا ہوگا، اگر اس طرح کے پروگراموں میں نہیں تو واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے وہ وعدے آپ تک پہنچے ہوں گے جو ہر جگہ پہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ہر دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہمارا علاقہ جو ہے اسپیشلی یہ اتنا سستا ہے کہ ہر دفعہ اس کو بڑے آرام سے کوئی خرید کے چلا جاتا ہے اور پھر ہم اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں 5 سال؟ لیکن اس کا قصور نہیں ہے جو اس کو اتنے سستے داموں خریدتا ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم کیوں اتنے سستے بک جاتے ہیں۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ ایسے بھی ہمارے قابل احترام MNAs آئے ہمارے حلقے میں جو یہاں سے کامیاب ہو کے جب قومی اسمبلی میں اوتھ لینے کے لیے، حلف لینے کے لیے پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا حلقہ کون سا ہے، حلقے کا نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یار میرے حلقے کا نمبر کیا ہے؟ یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہے۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جس امیدوار کو اپنے حلقے کا نمبر ہی نہیں پتا، اس کو ہم نے جتوا کے ادھر پہنچا دیا۔ اس کے جو ساتھی MNA تھے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کس مخلوق کا بندہ ہے، کہاں سے یہ آیا ہے کہ یہ MNA کا الیکشن جیت کے آ گیا اور اس کو اپنے حلقے کا ہی نہیں پتا ہے۔ پتا تو تب ہوتا نا کہ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ PP5 کا حلقہ ہی اتنا بڑا ہے کہ 2.25 سال ہو گئے ہیں ہم کمپین کر رہے ہیں اس میں، اور تراب سے لے کے کانی رکفان سے لے کے بھٹیوڑ تک، کھنڈا سے منکور تک 120 گاؤں ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ڈھوکے ہیں جن کے اوپر ایک بندے کو جانا پڑتا ہے۔ MPA کے امیدوار کو، MNA کو آپ اس سے ٹرپل کر دیں کیونکہ اس کے اندر 3 تحصیلیں شامل ہو جاتی ہیں، اس کو 3 دفعہ اس کو جمع کر، ٹھیک ہے؟ اور یار ہم اتنے آرام سے ایک بندے کو یہاں سے کامیاب کر کے بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ 5 سال آپ کا حال ہی نہیں پوچھتا۔ حال کیوں پوچھے؟ کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہ آپ کس نے، اس کو ووٹ کس نے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسری بات کہ ابھی ان پرانی باتوں پہ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، ہم کیا ابھی اس تاریخ کو دہرائیں، یہ اتنی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے ہماری۔ مقصد یہ ہے میری یہ بات کرنے کا صرف ایک ہی، ویسے میں ان کے اوپر اگر بات کرنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے گھنٹے گزر جائیں، اور یہ جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہیں، جو ہماری محرومیاں ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا را ابھی آپ جتنے بھی بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو میری عمر کے بزرگ ہیں، ہم اپنی سیلنگ لائف کی جو زندگی کی سیلنگ ہے اس کو پورا کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہماری جو زندگی ہے یہ بونس کی زندگی ہے، بونس پہ زندہ ہے۔ ابھی ہم نے آنے والی نسل کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ اپنی جو وقت گزار کے جا رہے ہیں اور جو ساری عمر اپنی محرومیوں کا رونا روتے روتے ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، کیا ہمارے آنے والی نسل کا نصیب بھی یہی ہونا چاہیے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے، کوئی چینج آنی چاہیے نا، تاکہ ان کے لیے کوئی بہتر تعلیمی ادارے ہوں، کوئی بہتر ہسپتال ہوں جہاں پہ یہ اپنے علاج معالجے کے لیے جا سکیں، کوئی اور سہولیات ہوں،
یہ ابھی بات کر رہے تھے نثار صاحب بھی اور صفدر صاحب نے بھی بات کی کہ گیس جو ہے وہ ہمارے علاقے سے نکل رہی ہے اور میری تو زمین سے نکل رہی ہے، اور جہاں پہ افتتاح ہوا ہے وہ بھی میری زمین کے بالکل 500 گز کے اوپر تھا، جہاں پہ ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے، نواز شریف، اور ادھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ گیس ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن آج دن تک کوئی گیس نہیں آیا۔ یہ کیوں؟ جس کے اندر بھی میں جو قصوروار ٹھہراتا ہوں وہ اپنے آپ کو ہی ٹھہراتا ہوں کہ ہم نے کوئی پرزور مطالبے نہیں کیے، کوئی جا کے ان کو جگایا نہیں کہ بھائی یہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور یہ ابھی جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دیں۔ لیکن پرابلم کدھر آئی ہے؟ مسئلہ کیا ہوا ہے درپیش؟ وہ یہ مسئلہ درپیش رہا ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہم اسمبلیوں میں بھیجتے رہے ہیں وہ چونکہ مانگ کی ٹکٹ لیتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہے کہ اس نے اگر پارٹی جوائن کی جب سے وہ پارٹی میں گیا اور آج تک اسی پارٹی میں ہے، وہ مختلف ہے، اور ایک بندہ جو پارٹیاں چینج کرتا رہا، تبدیل کرتا رہا، اور ہر دفعہ منت سماجت کر کے ادھر سے سفارش ادھر سے سفارش لڑا کے اس نے جا کے اگر ٹکٹ لیا ہے تو جس دن اس کو ٹکٹ ملتا ہے اسی دن سے اس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے۔ وہ پھر اس پارٹی سے اگر وہ برسر اقتدار بھی آ جائے تو وہ اپنے عوام کے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس نے ان کی منتیں کر کے ٹکٹ لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر مطالبہ کرے تو پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید اگلی دفعہ مجھے یہ ٹکٹ نہیں ملے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ جو شاہیر حیدر نے اپنی پارٹی بنائی ہے پاکستان نظریاتی پارٹی، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یار ہمیں کم از کم کسی سے ٹکٹ مانگنے کی مجبوری نہیں رہے گی۔ جب ہماری اپنی پارٹی ہوگی تو ہم ٹکٹ دینے والے ہوں گے، نہ کہ ٹکٹ لینے والے ہوں گے۔ تو جب ہم ٹکٹ منت کر کے نہیں لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے کامیابی دی تو کل جب یہ اسمبلی میں پہنچے گا تو اس کو یہ خوف ڈر نہیں ہوگا کہ میں اگر ان کے خلاف بات کروں گا تو میرے پارٹی کے جو بڑے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ پارٹی کا چیئرمین تو یہ خود ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہی مقصد تھا یہ پارٹی بنانے کا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو میں نے جیسے اس حلقے کی نشاندہی کی ہے، کتنا بڑا حلقہ ہے۔ یہ ایک ایم پی اے کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کے اندر تعمیراتی کام کرائے، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے حلقے میں ایک ایم پی اے اگر کام کرائے بھی تو وہ نظر نہیں آتے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں جب یہ پارٹی اور آگے بڑھے گی، اس وقت بھی کم و بیش 150-200 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں پنجاب سے بھی اور پورے پاکستان سے۔ وہ جب قومی اور صوبائی اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کے پہنچیں گے تو وہ پھر سارے مل کے جب ان کو کچھ وزارتیں ملیں گی تو ہمارے حلقے کے لیے کام کریں گے، تو تب جا کے آپ کو کچھ چیز زمین پہ نظر آئے گی۔ ایک اور بات کہ ہمارے نمائندے چونکہ ہم جو بھیجتے رہے ہیں وہ بیچارے اتنے کمزور ہوتے ہیں، کوئی نہ ان کے اندر شعور ہوتا ہے کہ یار یہ ہمیشہ سے وہ گرانٹ جو ساروں کو ملتی ہے، پی پی 1 2 3، ان 3 کا رقبہ ملائیں تو پی پی 5 کا رقبہ 70 اسکوائر کلومیٹر اس سے زیادہ بنتا ہے۔ اتنا بڑا حلقہ ہے ہمارا، گرانٹ سب کی برابر ہے۔ آج تک کوئی بھی ہمارا نمائندہ جا کے یہ نہیں بتا سکا کہ مجھے گرانٹ آبادی کی بنیاد پہ نہیں، رقبے کی بنیاد پہ ملے، کیونکہ تعمیر و ترقی کا کام کسی کے چہرے پہ نہیں ہوتا، وہ تو زمین پہ ہونا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ باشعور لوگ بیٹھے نا، یہ مطالبہ کوئی نہیں کر سکا۔ وہ مطالبہ تب کرتا کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا کہ یار یہ کیا ہے، میری حلقہ ہے کہاں سے کہاں تک، کتنا بڑا کتنا چھوٹا، کیا ہے یہ، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا میں جس بات پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی 2 نمائندے آپ کے سامنے، ایک سردار سلیم حیدر صاحب
जिनका माजी बेदाग है, उनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है। इसी वजह से उनके साथ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने इल्हाक किया है। शाहिर जो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का चेयरमैन है और एमपीए के उम्मीदवार है, इसको आप सब जानते हैं। इसके ऊपर तो करप्शन का अभी कोई तो न कभी इक़्तिदार में रहा, इसके क्रेडिट पे चीजें जरूर हैं कि इसने मुल्की लेवल के बहुत सारे काम किए। पिछले 12-13 सालों में एक काउंसलर भी ना होते हुए इसने अपने बल बोते के ऊपर वो सारे काम किए। तो ये उम्मीदवार दो आपके सामने है, आपने मेहरबानी ये करनी है कि इन दो का मुवाजना बाकियों से करना है कि यार ये जो बाकी लोग हमारे साथ आए हैं इलेक्शन कैंपेन में, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये वही लोग तो नहीं है जिन्होंने हमें पिछले 10-15 साल या 75 साल से हमेशा महरूमियों का शिकार किया है। इसलिए मेहरबानी करके अभी आपने जब इंतखाब करना है तो ये मुवाजना करना है। मैं अक्सर आप सारे मतलब बुजुर्ग लोग तशरीफ फरमा है, मैं अक्सर गिरावां में तकरीर करना ना तो मैं उन्हें एक पंजाबी की मिसाल देना कि यार तुसी सारे मंडी ते बने हो, तुसा एक लेला या बकरा खरीदना हो तो 20 बारी उस वेखने हो ना, इस तरह हाथ ला ला के बचा के दूए को मशवरा करके कि यार मैं घिनी कि ना घिनी। और जिस वेले अपना एक नुमाइंदा चुनना होना तो उस वक्त जनाब असी बिल्कुल अखी बंद करके ओ जी हुण ताड़ी बरादरी ने मसला आ गया है जी, हुण ताड़ा फलाना जी फोन आ गया ते बाद उसने ते फैसला कर सटे ने। ये नहीं कर, वोट है एक अमानत समझ के जड़ा इस अमानत का हकदार है उसा ही देना ते मेहरबानी करनी कि भाई जड़ा MNA ना वोट है वो सरदार सलीम हैदर साहब है और उन्होंने निशान तीर है। शहीर हैदर ना MP ने वोट जड़ा वो रेलवे इंजन ने उत्ते तुसा देना और इस चीज का ख्याल रख के इस पैगाम बाकी दोस्त यार तक भी पहुंचाना। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस ठंड में भी आप लोग बैठे हैं, जम के बैठे हुए, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई जज्बाती इनकलाबी बात आपके सामने नहीं करूँगा। इस गांव में मेरी ये 13वीं-14वीं कॉर्नर मीटिंग है। तकरीरें मेरी आप सब ने सुनी हुई हैं, बराह रास्त भी सुनी है, मोबाइल पे भी सुनी है। मैं सिर्फ आज पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, तरबियत के मामले में अपने सपोर्टर से कहना चाहता हूँ, हमारे बैनर्स जलाए गए, हमारे पोस्टर्स पे छुरियाँ फेरी गई। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आपको किसी और का बैनर नजर आए तो उसे अकीदत से सलाम करते हुए चले जाइएगा। वो उनका ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। हम लोगों ने अपने वर्कर की तरबियत करनी है। हमारा वर्कर किसी का गिरबान नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जिन सियासियों के पीछे आपको लड़वाया जाता है वो फिर हम सारे सियासी खाने के मेज पे इकट्ठे बैठे होते हैं, हम सारे खाने के मेज पे इकट्ठे बैठे होते हैं हर वलीमे पे, और आप लोग हमारे पीछे एक दूसरे का रास्ता बंद कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपने हम किसी सियासी के पीछे एक दूसरे का रास्ता भी बंद नहीं करना और अपनी बरादरियां भी खराब नहीं करनी। समझ गए इस चीज को? नंबर 3 में आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं, मैं पुलिस को भी कहता हूं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी कहता हूं कि अगर किसी ने मुझे गाली दी है, मुझे बुरा भला कहा है, आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। मैंने दिल से माफ किया ऐसे तमाम लोग, क्योंकि ये सियासी क़यादत की तरबियत पे होता है। मैंने अपने कारकुन की हमेशा ये तरबियत की है कि मेरा शदीद इख्तिलाफ रहा PMLN से, लेकिन मैंने अपने हर वर्कर को कहा कि जिसने मरियम नवाज की भी खिलाफ कोई बात की वो भी हमारी पार्टी का कारकुन नहीं है। आपने खवातीन को तो बीच में सियासत में लाना ही नहीं है, उनके अगेंस्ट कोई बात ही नहीं करनी। मर्द बने और मर्दों से मुकाबला करें, समझ गए? और दूसरी बात, पिंड सुल्तानी वालों, आपका पिंड सुल्तानी गांव हो गया या कोटशाजी हो गया या हदोवाली हो गया, ये वो गांव है जहां पूरी तहसील झंड के लोग तालीम हासिल करने आते थे, या जहां से इल्म का शमा फरोजा होती है।
हदो वाली वालों ने 2-3 दर्जन PhD स्कॉलर्स दे दी और पिंड सुल्तानी बचपन से पढ़ाता रहा है, हमें भी और हमारे बुजुर्गों को भी। आप लोगों का एहसान है इस इलाके पे। मैं इसलिए आपके सामने ना सुर लगाना चाहता हूँ लोगों की तरह, ना खुद तरफ के आपको कहूंगा कि नारे लगाओ, सच बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर आप अपने घर के शेर को वट्टा मारेंगे ना तो मोहल्ले के कुत्ते आप पे आके राज करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। हमारी गमी खुशी भी सांझी है, हमारी इज्जत बेइज्जती भी सांझी है। आप छींक मारते हैं ना तो ये मेरे घर में आवाज पहुंच जाती है, और मैं खांसता हूं तो आपको भी आवाज सुनाई देती है। आपके मुझे दुख इस चीज का होता है कि जब अपने बच्चों से ज्यादा हमें अपने भाइयों के बच्चों का गम होता है, जब अपनी सारी आसाइश वाली जिंदगियां छोड़ के पिछले 6 सालों से डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस अपने इलाके में आके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उन्हीं इलाकों में जब कोई बंदा किसी के वरगलाने पे आके आपकी तस्वीर को आग लगा देता है ना, तो दुख जरूर होता है। और जहां पे नाम हैदर लिखा हो उसको जाके आग लगा रहे हैं, तो ऐसे यजीदों पे लानत भेजनी चाहिए। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि अगर मेरी तस्वीर की हद तक बात है, मैं माफ करता हूं, लेकिन दुख जरूर होता है कि जो बंदा कराची से लेके पेशावर तक, कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जहां पर भी जाता है तो यूनिवर्सिटियों के अंदर जितनी आवाम उसे सुनने को खड़ी होती है, इतनी बाहर भी होती है। अगर इलाका उसका साथ नहीं देना चाहता तो फिर आपको वही खुंडे के नवाब मुबारक हो, आपको वही वडेरे जागीरदार मुबारक हो। खुदारा आप एक मेहरबानी कर लें, 3 जमातों में मुकाबला चल रहा है MPA की सीट पे। मेरे मुकाबले में तो दोनों कैंडिडेट नून लीग के हैं, बताए ना मुझे, है कि नहीं है? नून लीग में भी नून लीग का, दूसरी जमात में भी नून लीग का। वो तो यहाँ टिकट नहीं मिला तो वहां ले लिया। आप किरदार तो देखें, मेरे लिए दोनों काबिल इज्जत है, लेकिन उनसे पूछे कारकर्दगी लाओ सामने। आप दीन के खिदमतगार हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे नमाजें भी रह जाती हैं, हम तहज्जुद भी नहीं पढ़ सकते, हम तबलीग में भी नहीं जा सकते, इतना ज्यादा बहुत गुनाहगार हैं। कई नमाजें हमसे कज़ा हुई, हम कोई बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन यार मुझे बता दो कि आप जितना इस नाम को एक्सप्लॉइट करके लोगों को सवाब की नीयत से बताते हैं कानों में कि जनाबे अली इसके साथ ये कर दो, जाके तस्वीर फाड़ने की 10 नेकियां मिलेंगी और इसका बैनर जलाने की 20 नेकियां मिलेंगी, उनसे सिर्फ ये पूछ ले कि जनाबे अली आज तक तुमने इस्लाम के लिए कुर्बानी क्या दी है? कितनी मरतबा खुद जेल में गए हो, कितनी मरतबा जाके अपने सीने पे गोलियां खाई है? शहीद तो दहशतगर्दी की अदालत में भी उस वक्त जाके चक्कर काट रहा होता था जब उसकी उम्र के बच्चे बाइकों के सिलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग किया करते थे, क्योंकि उस दौर के फिरौनों और यजीदों को हमने ललकारा था। हमने तो इश्तियाल अंगेजी के पर्चे छेले। हम उनमें से नहीं है जो थाने में जाके हल्फनामे बयाने हल्फी लिखाते थे कि जनाब हमारा तो इनसे ताल्लुक नहीं है, हमें माफ कर दो, हमें ना पकड़ो। हमारा तो किसी से ताल्लुक नहीं भी होता था, मामला नामूस रिसालत का होता था तो सीना जीतने के बाद, बाइज्जत तौर पे बरी होने के बाद हम लोगों ने तब ऐलान किया सियासी जमात का कि पहले धरने देके सड़कों पे एहतजाज करके फिरौनों का मुकाबला करते थे, अब असेंबली में जाके फिरौनों का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये क्या हो गया? जंग हमने लड़नी है कश्मीर की, जंग हमने लड़नी है फलस्तीन की, जंग हमने लड़नी है अपने आका अलैहिस्सलाम की हुर्मत और नामूस की, जंग हमने लड़नी है किसान मजदूर हारी की, जंग हमने लड़नी है यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के लिए, और हमारे खिलाफ उन बोनों को छोड़ा जाता है जो इसी चीज का नारा लगा के प्रोपेगेंडा करेंगे। भाई कब तक? मैं इधर मौजूद हूं, मेरा किरदार आपके सामने, आप कैंडिडेट्स का मुवाजना क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे बुजुर्गों भाइयों, क्यों नहीं पूछ रहे उनसे कि आपके बाप दादा तो MLA MPA रहे, आपके चाचा मामे भी MPA MLA रहे, उन्होंने आज तक क्या किया इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए? शहीद तो वही वाली बात कि भाई काउंसलर भी नहीं था, उसने जाके तब इसराइल का झंडा फाड़ा था जब 27 दिन से कोई जरूरत ही नहीं कर रहा था। उसने तो तब जाके औरत मार्च पे पाबंदी लगवाई थी जब बड़े बड़े वजीरों और अफसरों की बेटियां उसमें मौजूद होती थी, कोई जरूरत नहीं करता था। उसने आमने सामने धरने दिए और हम जिस परस्ती की तंजीमों पे पाबंदी लगवाई। आपने क्या किया?
कोई एक बंदे का नाम बता दे जो सिस्टम में बैठा हुआ और उसने दुश्मन इस्लाम और आपने बोला हो। हमने कोई एडिशनल DGFI के अगेंस्ट भी बात की, उस वक्त बताया लोगों को कि जनाब ये किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है और इसका ID कार्ड जो वो कादियानी है वो सारा कुछ है, हमने बताया। वो DG नहीं बन सका और जितने लोगों को उस वक्त हमने कॉल की कि तुम लोग बोलो, वो खामोश थे कि नहीं यार ये तो सरकारी मामला, कार्य सरकार में मुदाखलत हो जाएगी। भाई हम बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना नहीं आता। हम इज्जतदार लोग हैं, आपकी इज्जत करना जानते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर हमने आपको जनाजों में मिलना है, आज नहीं तो कल फिर हमने आपको गमियों खुशियों में मिलना है। लिहाजा शराफत की सियासत करें, वरना जनाब जिस ATI से मैं तरबियत याफ्ता होके आया हूं ना, हम लोग सियालकोट और गुजरावाला में और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मैं जब नौजवान होता था चिड़िया पर नहीं मारा करती थी। हमें हर किस्म के काम आते हैं, लेकिन हम वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा इलाका और हमारे बच्चे, हमने इनकी तरबियत करनी है। हमने इनको बदमाश नहीं बनाना, हमने इन्हें ऑफिसर्स बनाना है, हमने इन्हें इंजीनियर्स बनाना है, हमने इन्हें डॉक्टर्स बनाना है। इनको उबाश नहीं बनाना, इनको ये नहीं बताना कि तुम्हें सवाब मिलेगा और जन्नत का टिकट मिल जाएगा अगर आप किसी का बैनर फाड़ के आ जाएंगे। हमने ये नहीं बताना कि जनाब अली हजूर अलैहिस्सलाम की खुशनुदी ऐसे हासिल होती है। नाउज़ुबिल्लाह, क्या क्या कर रहे हो यार? क्या नून लीग का बंदा, पीपल्स पार्टी का बंदा, तहरीक इंसाफ का बंदा, क्या वो मुसलमान नहीं है? बताएं मुझे। आप सारे क्या इन सारी जमातों से वाबस्ता नहीं रहे? आप काफिर थे? हम सब मुसलमान हैं। मैं जब मस्जिद फैजाबाद धरने में मैंने अपने हाथों से जनाजे उठाए शहीदों के, क्योंकि नामूस रिसालत का मामला, तो फजल रहमान साहब निकलते मैं उनके भी साथ चला जाता, बिलावल निकलता उसके भी साथ चला जाता, जो निकलता हम जाते। ये नजरिए का मामला है। उसके बाद जब मैं उम्रे पे गया तो एहसन इकबाल जो उस वक्त ऑपरेशन करा रहा था वो उधर बैठा हुआ था। मस्जिद नबी में मुझे किसी ने कहा कि एहसन इकबाल है, बताओ क्या करना है। आप जानते हैं मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा यहाँ पर खबरदार जो तुमने कोई उबाश हरकत की, मैंने कहा पहले मुझे यह बताओ कि एहसन इकबाल कर क्या रहा है। उन्होंने कहा अब ये हमारी मुखालिफ पार्टी का बंदा है, जिसने हम पे शैल बरसाए थे उस वक्त जब मैं नौजवान था और मैं धरने की सपोर्ट कर रहा था। उसने कहा वो मोबाइल में एक नात शरीफ लिखी हुई है, वो उसको देख रहा है, दिल ही दिल में पढ़ रहा है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। मैंने कहा बदबख्त आदमी, तुम चाह रहे थे जाके उसको गाली देना और वो भी मस्जिद नबी में। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुम उससे बड़े आशिक रसूल हो? भाई मैं भी उसी दरबार का कमी हूं जिस दरबार की कमी तुम। लिहाजा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम किसी एक जमात के नहीं, हम सब। आप पॉलिसीज पे आगे सियासत करें। आपकी हेल्थ पॉलिसी क्या होगी मुझे बताएं, आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी मुझे आके बताएं। ये तो 1.5 साल पहले मैंने आके सड़के में नारा दिया था जो 75 सालों से कभी गूंजा ही नहीं। आज हर कैंडिडेट इस बात पे सियासत कर रहा है। सबसे पहले ये शऊर की शमअ आके हमने फरोजा की कि जनाब खंबे भी लगाएंगे, गलियां सड़कें नालियां भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इलाके की बेटियों के लिए मेडिकल कॉलेज और बेटों के लिए यूनिवर्सिटी का काम करेंगे। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी। बेसिक हेल्थ यूनिट्स को हम लोग अपग्रेड करेंगे। THQ से आपको रेफर करके पिंडी नहीं जाना पड़ेगा। हमारी यहां लोकल सतह की हेल्थ पॉलिसी है। आओ तो मैं खेलों की पॉलिसी बता दूं। करोड़ों रुपए का खर्चा करके किसी को क्रिकेट ग्राउंड बना के नहीं देंगे हम। सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है। टोटल 15 करोड़ रुपए की ग्रांट लेंगे। 150 हाई स्कूल जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स के हैं, उन सब के जो सरकारी स्कूलों के ग्राउंड्स हैं, उन पे 10-10 लाख रुपया भी अगर आप लोग लगा के बॉयज स्कूल्स में घास लगा दें और गर्ल्स स्कूल्स में हम लोग झूले लगा दें। गर्ल्स स्कूल्स को फैमिलीज के लिए ओपन कर दिया जाए शाम के वक्त और बॉयज स्कूल्स को बच्चों के लिए ओपन कर दिया जाए। 15 करोड़ रुपए में जहां एक ग्राउंड बनता है, हम लोग इंशाल्लाह 150 ग्राउंड आपको फंक्शन करके देंगे। ये हमारी खेलों की पॉलिसी। बच्चों को चर्च भंग से बचाएंगे तो इधर आएंगे, नहीं तो वो बड़े होकर उसी तरीके से हरकतें करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। जो चर्ची भंगी होता है आपको एक्सप्लॉइट करेगा, कभी किस नाम पे कभी किस नाम पे। लिहाजा हमारी ये पॉलिसी है। हमें बताएं आपकी क्या पॉलिसी, आप क्या करना चाहते हैं। किसी को एक पार्टी का टिकट ना मिले उसको इधर से ला के इधर पकड़ लो, ये जनाब हमारे इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत करेगा। ठीक है, आपकी पॉलिसी, हम नहीं तनकीद करते, लेकिन जनाब अवाम को जज्बात पे ना उभारें।
اور یہ دو بھائی ہیں، ان کو نہ ایک دوسرے کو یہ نہیں کہ یہ فلاں مسلک کا یہ تو کافر ہے، یہ شیعہ کو مسلمان نہ مانو، اچھا جی دیوبندی کو بھی نہ مانو، اہل حدیث کو بھی نہ مانو، بریلوی بھی صرف وہ مسلمان ہے جو میرا ووٹر ہے، باقی وہ بھی کافر ہے، فلانا شیطان ہے، فلانا بھائی یہ کام ختم کرو خدا کے بندو۔ پاکستان بہت زیادہ جل چکا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ آگ لگ چکی ہے، پاکستان کتنا توڑنا ہے ہم نے اس کو؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ نا، کب تک امام بارگاہوں پہ، درباروں پہ اور مسجدوں پہ دھماکے ہوتے رہیں گے؟ یہ ہماری مقررین شعراء بیان جو ہیں آگ لگائیں گے یہاں پر، پھر دفع ہو جائیں گے خود واپس، پیسے لے کے آئیں گے اور کہیں گے جناب ہم نے اسلام بیان کرنا، 40,000 لے کے چلے جائیں گے، آپ 2 فرقوں کی لڑائی کرا کے چلے جائیں گے، پیچھے آپ اپنی برادریاں خراب کریں گے۔ خدا را اس طرح کا نہ کریں، اپنے بچوں کو باشعور کریں، انہیں کہ اسلام کی خدمت کرنی ہے، ایک اچھا انجینئر بن کے خدمت کریں گے، کیونکہ ہم لوگ جب تک اچھی انوینشنز نہیں کریں گے اسلام ترقی، ہم لوگ اس مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام نہیں کر پائیں گے۔ اسلام کی ترقی کرنی ہے، ایک اچھا ڈاکٹر بنیں گے اور 6 دن ہم کمائی کریں گے اور 7ویں دن اپنے گاؤں میں واپس آ کے انشاءاللہ لوگوں کا مفت علاج کریں گے۔ یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ اسلام کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مدارس اور درباروں کا کیا ماڈل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے مجھے موقع دیا، میں اسمبلی میں قرارداد لاؤں گا کہ درس نظامی کی ڈگری اس وقت اوارڈ کی جائے جب آپ کا بچہ 6-7 انٹرنیشنل لینگویجز میں سے کوئی ایک لینگویج کا کورس کر لے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہمارا عالم دین انشاءاللہ تعالی انگریزی بھی سیکھ جائے گا یا 2-3 اور زبانوں میں سے کوئی زبان سیکھ جائے گا تو آدھی دنیا کو وہ مسلمان کر سکتا ہے، اسلام پھیلے گا، وہ آن لائن ٹیچنگ کرے گا، وہ کسی کا مقروض نہیں ہوگا، وہ جہاں 20,000 کماتا ہے 1 لاکھ کمائے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر وہ اسلام بیان کرے گا جو اسلام ہے۔ وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، وہ کسی تھانے دار چودھری سے نہیں ڈرے گا۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ مدارس پالیسی، خانقاہوں کی پالیسی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خانقاہوں پہ جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی بزرگ کے نام پہ یونیورسٹی کا قیام کیا جائے گا تاکہ اندھے گونگے بہرے پیدا نہ ہو، انجینئر ڈاکٹر مرید پیدا ہوں، کرنل جنرل مرید پیدا ہوں جو اسلام کی خدمت کریں آگے جا کے۔ یہ پالیسی ہے ہماری۔ بتاؤ تم لوگوں کی کیا پالیسی ہے؟ ہر پولیٹیکل پارٹی سے میں پوچھتا ہوں۔ یہ میں شاید باقی جگہوں پہ جا کے تقریر نہ کر سکوں، پنڈ سلطانی والوں آپ کے سامنے اس لیے کی آپ باشعور لوگ ہیں، یہاں تعلیم پہلے پہنچ گئی، یہاں ہر محلے میں کالج ہے اور ہر محلے میں سکول ہے۔ آپ لوگوں کے لوگ جتنے بھی، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس گاؤں میں یہ ہوتی ہے، میں آج تک اس بندے سے نہیں ملا جس نے آپ کی یہ دیواریں رنگی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، شاید سر کے اس موبائل کے ذریعے اس تک پیغام پہنچ جائے میرے بھائی تک، کہ میرے پاس جب پنڈی سے مرکزی قیادت آئی دومیل جلسے میں آج سے 3 ہفتے پہلے، تو جب وہ واپس جانے گئے انہوں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہاں پہ بیٹھ کے تصویر بنائی جا سکے، پورے علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی سرکاری جگہ؟ میں نے کہا سرکاری جگہ تو ایسی کوئی نہیں ہے، نہ سرکار کو کبھی توفیق ہوئی ہے، لیکن یہاں کے ایک لوکل بندے نے ایک ریلوے اسٹیشن بنایا، آؤ ادھر تمہیں وزٹ کرانے گا۔ اس نے کہا یہ کتنی گرانٹیں ملی ہیں؟ میری ٹیم نے پوچھا جو دیواریں رنگنے کو ملی ہیں، ہر چوک پہ جاتے شہیدوں کی تصویریں لگتی ہیں۔ میں نے کہا یار فرق صرف یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں سب سے پہلے کہیں پر شعور ملا تو پنڈ سلطانی والوں کو مل گیا، انہوں نے اپنے شہیدوں کی قدر کرنا شروع کر دی ہے۔ میں جب یہاں کسی شہید کے گھر میں جاتا ہوں تو اس کا والد مجھے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے تو محلے والوں نے آج تک رونے ہی نہیں دیا۔ یہ واحد گاؤں جہاں پر کوئی بندہ فوجی شہید ہو کے آتا ہے تو اس کے والد کے پاس لوگ افسوس کرنے نہیں جاتے، اس کے والد کے پاس لوگ مبارکباد دینے جاتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کو اچھے مقصد کے لیے چن لیا۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے آ کے یہ 1.5 سال کی کیمپین میں نے پہلی مرتبہ آ کے اپنی تعریفوں کے پل نہیں باندھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے آپ کو یہ بتایا میری یہ پالیسی ہے۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں آپ کی کیا پالیسی ہے، آپ کس طریقے سے خدمت کرنا چاہتے ہیں اسلام اور پاکستان کی، اور ابھی تک آپ نے خود کیا کیا؟ کینڈیڈیٹ صاحب یہ نہ بتاؤ پارٹی نے کیا کیا۔ سب پارٹیوں نے بڑی قربانیاں دی، پیپلز پارٹی نے بھی قربانیاں دی، تحریک انصاف نے بھی کسی دور میں قربانیاں دی، مسلم لیگ نے بھی کسی دور میں بڑی قربانیاں دی، جناب علی آپ سب پارٹیوں نے قربانیاں دی۔ کینڈیڈیٹ صاحب آپ نے کیا کیا آج تک؟ آپ آئیں ہمارے سامنے آئیں، موازنہ کرو، شہید کو ایک طرف بٹھا دو اور باقی جتنے 2-3 مین کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اس طرف بٹھا دو، ان کی اور ان کے باپ دادا جو ایم پی رہے ہیں ان سب کی قربانی ایک طرف رکھو، میری ایک طرف رکھ لو، اور پھر فیصلہ کر لو کہ کون سا بندہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ ان سب کو ایک طرف رکھ کے بھی آپ کو ہمارا پلڑا بھاری نظر آئے گا انشاءاللہ۔
میں آپ سے ہمیشہ کہوں گا، میرے جتنے سپورٹرز ہیں، دوبارہ کہوں گا، مجھے وہ رول نظر آنا چاہیے جو اس گاؤں کے باشعور لوگوں میں ہے کہ ایک ہی دیوار پہ جب جماعت اسلامی کا بھی جھنڈا لگا اور پیپلز پارٹی کا بھی لگا ہے، نہ جماعت اسلامی والوں نے پیپلز پارٹی کا پھاڑا ہے جھنڈا، نہ پیپلز پارٹی والوں نے جماعت والوں کا پھاڑا ہے، کیونکہ جھنڈا لگانے والے باشعور لوگ تھے۔ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنا رائے دہی کا اختیار کرے، تو یہ لوگوں کو شعور دیں کہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر تہمتیں نہ لگاؤ۔ یہ چیزیں آج نہیں تو کل لوٹ کے آپ کے اوپر آتی ہیں۔ جن بچوں کی آپ اس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، کل کو آپ بھی گربان کر پکڑ کے آپ کو گستاخ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کا کام نہ کریں۔ آپ کے علاوہ بھی لوگ مسلمان ہیں میرے بھائیوں، اور آپ ہم سے بڑے مسلمان ہیں، مان لیا، لیکن آپ کے علاوہ بھی مسلمان ہیں، انہیں اپنے سینوں سے لگاؤ، اور پالیسیز کی بیس پہ اختلاف، دلیل کی بنیاد پہ اختلاف رکھو، اس پہ اچھا لگتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہوتا ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس موجود ہوتے ہیں، اپنی اپنی پالیسی بیان کرتے ہیں، میں نے بیان کر دی، آپ لوگ بھی کر لیں، آگے عوام خود فیصلہ کر لیں گی وہ کس کے حق میں ہے۔ میں تو بتا سکتا ہوں، میں نے جن بچوں کو پڑھایا اس علاقے کے، اس میں سے سینکڑوں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پہنچ چکے، اس علاقے کے میرے سینکڑوں سٹوڈنٹس میڈیکل کالجز میں پہنچ چکے، صرف بیٹیاں اس علاقے کی 13 بیٹیاں ایسی ہیں جو آرمی میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہیں، اس سال کپتان بنیں گی، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی۔ بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو اپنے رکھ چکے اپنا کردار آپ کے سامنے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، اور ابھی سے نہیں، آپ لوگوں کو مذہب بیچتے ہوئے 1-2 سال ہوئے ہوں گے۔ سر ہماری داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی نا، ہم تب بھی حق کا ساتھ دے رہے تھے، اور میں آپ کو بتا دوں، اپنے ہم خیال 250-300 بندوں میں بیٹھ کے مسجد کے نیچے ہم اگر نعرہ تکبیر رسالت حیدری کا نعرہ لگائیں، کوئی بھی لگا سکتا ہے بھائی۔ جس یونیورسٹیز میں لبرل راج ہوا کرتا تھا، اس دور میں یونیورسٹیز کے اندر پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے ہم نے سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بلند کی تھی، تب مغرب کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لات ماری گئی تھی۔ اس وقت ہم لوگوں نے یہ شعور بیدار کیا تھا۔ یونیورسٹیز کے نوجوان نکلتے تھے جہاں لبرلزم اور سیکولرزم ہوتا تھا، ایتھزم پھیل رہا تھا، لادینیت پھیل رہی تھی، اللہ کے وجود پہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا یونیورسٹیز میں، یہاں تک ڈیبیٹ آ گئی تھی۔ اس وقت ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اگر کوئی لوگ نکلے تھے تو ہم لوگ نکلے تھے، اور میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس بیس پہ بھی ہمیں ووٹ دو، ہماری پالیسیز کی بیس پہ ووٹ دو، کیونکہ میں کبھی مذہب کے نام پہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ مذہب کا دفاع کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، چاہے اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ نہ غازی علم الدین شہید کی داڑھی تھی، نہ ہی عامر چیمہ شہید کی تھی، لیکن وہ ہم جیسے لوگوں سے بہت اوپر چلے گئے، لہٰذا چاہے بندے کا کوئی بھی حلیہ ہے۔ دیکھو عرب ممالک وہ کام نہیں کر سکے جو ترکیہ کے ارطغرل غازی کے لبرل قسم کے اداکاروں نے کام کر دیا، اور پوری امت مسلمہ کے اندر دوبارہ اسلام کی شمع کو زندہ کر دیا ایک ارطغرل غازی ڈرامے کی وجہ سے۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ دیکھا میں نا آپ لوگوں نے، ارطغرل تو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، عثمان غازی یا وہ آٹومن امپائر کا جو سلطان عبدالحمید غازی کا ڈرامہ ہے، ہر بندے نے کائی قبیلے پہ فخر کرنا شروع کر دیا، ہر بندے نے کہنا شروع کر دیا اچھا یار ہم تو سمجھتے تھے دنیا میں ہیرو جو ہیں وہ ہیری پوٹر یا جسٹن بیبر یا امیتابھ بچن ہی ہوتے تھے، ہمیں تو آج پتہ چلا کہ ہماری ہسٹری میں صلاح الدین ایوبی بھی ہوتا تھا، ہماری ہسٹری میں محمد بن قاسم بھی ہوتا تھا، ہماری ہسٹری میں ٹیپو سلطان بھی ہوتا تھا، نور الدین زنگی بھی ہوتا تھا، طارق بن زیاد بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ نے کام لینا تھا، اللہ نے ترکوں سے لے لیا۔ اردگان نے کیا پالیسی کی؟ ہم وہ پالیسی لانا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں لازم کرتا کہ ہر عورت جو ہے وہ برقع پہنے یا دوپٹہ کرے، دوپٹے پہ تو ترکیہ میں پابندی تھی۔ اردگان نے جیتنے کے بعد اپنی بیگم کو عبایا بڑا پیارا سا کرا کے پورے پروٹوکول میں ہر جلسے میں لے جاتا، وہ ہاتھ ہلاتی قوم کو، قوم کی بیٹیاں جو بہت زیادہ لبرل مائنڈ سیٹ کی تھی، انہوں نے کہا یار صدر مملکت کی بیگم 60 سال کی عمر میں عبایا پہنے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو ہمیں کیا موت پڑتی ہے، انہوں نے بھی پہننا شروع کر دیا۔ حفظ کرنے پہ پابندی ہو گئی، کوئی حافظ نہیں تھا ترکی میں، اردگان آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ یا حفظ کراؤ، میں کہتا ہوں جس نے اپنے بچے کو حفظ کرا دیا اس کے ماں باپ کا عمرہ سرکار خود اپنے سرکاری پیسوں سے کرائے گی، آدھا ترکیہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو حفظ کرانے پہ لگا گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم بچوں کو 2 تھپڑ مار کے کہتے ہیں چلو دفعہ ہو جاؤ پیچھے، آگے اگلی صفوں میں نہ ہو۔
ترکی میں جب ایک پاکستانی عقلمند آدمی گیا نا، بیوقوف نہیں عقلمند گیا، تو اس نے جب دوران نماز کہا نا کہ میں نے مسجد کی پچھلی صفوں میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں مجھے سنائی گئیں، تو کہتا مجھے اندازہ ہو گیا کہ ترکوں نے اپنے آنے والی نسل کو بچا دیا۔ سیکھو رسول اللہ کی زندگی سے کہ آپ خطبہ چھوڑتے تھے جیتے تھے جب امام حسین تشریف لاتے تھے اور اٹھا کے گود میں بٹھاتے تھے، 2 سبق ملتے تھے۔ نمبر 1 ان کا احترام بتانا چاہتے تھے لوگوں کو، نمبر 2 یہ کہ جب بچے آتے ہیں تو ان کو اتنا پیار دو، انہیں مارو نہیں، تاکہ انہیں اسلام سے محبت ہو جائے۔ اس طرح اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ اس کا گریبان پکڑو، اس پہ کفر کا فتویٰ لگا، اس کو ماں بہن کی گالی دو اور بولو ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں یار، خدا کا واسطہ ہے ہمارے معاشرے کو اس طرح خراب نہ کرو۔ یہ پالیسیز لے کے آئیں، یہ طریقہ کار لے کے آئیں۔ آٹومیٹکلی یہ چیزیں میں یونیورسٹی میں بولتا رہتا تھا، یہاں اس لیے نہیں بولتا تھا، کئی لوگوں کے سر سے گزرتی تھی، لیکن پنڈ سلطانی والوں شکر ہے کہ یہ چیزیں آج آپ نے بڑے غور سے سنی۔ مجھے آج اندازہ ہو گیا جب آپ نے ان باتوں کو غور سے سن لیا، اس کا مطلب شعور آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اب کینڈیڈیٹ کا موازنہ خود کر لیں کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ ایک آ کے جذباتی نعرہ لگا کے کہے گا کہ میرے علاوہ سارے کافر ہیں، یا اس کا ساتھ دیں، یا نواب و وڈیروں جاگیرداروں کا ساتھ دے دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، آج اگر ہم ہار جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ، تو اگلے 75 سال بھی کوئی عام نوجوان ان وڈیروں جاگیرداروں کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوگا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ 13 سال سے پورے ملک میں جدوجہد کرنے والا شہید سیال بھی اگر ان کے مقابلے میں ناکام ہو گیا ہے تو آگے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخری مثال میں ایک دینا چاہتا ہوں، میں ہر جلسے میں کہتا ہوں یہ بات، میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں، آپ کے پڑوس میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، میاں والی آتا ہے۔ عمران خان آپ میں سے کچھ کو پسند ہے، کچھ کو نہیں ہے۔ اس میاں والی سے عمران خان جب اٹھا تھا نا تو پورا پاکستان اس پہ ہنستا تھا کہ کبھی بھی نہیں جیت سکتا، وہ پورے پاکستان سے ہارتا تھا، لیکن کبھی میاں والی سے نہیں ہارا۔ میاں والی والوں نے اسے جتا کے ایم این اے بنا کے وزیر اعظم بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ وہ اس کا علاقہ تھا، وہ اس کے لوگ تھے، وہ اس کا دھڑا تھا، وہ اس کا قلعہ تھا۔ میرا علاقہ، میرا دھڑا، میرے لوگ، میری برادری اور میرا میاں والی آپ لوگ۔ میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا پورے پاکستان میں فرعونوں کے خلاف جب تک میرا اپنا علاقہ میرا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کر دینا ہے کہ میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بغیر کسی سے ڈرے آپ پہ تنقید ہوگی، آپ نے تنقید کا جواب تنقید سے نہیں دینا، آپ نے دلیل سے دینا ہے۔ آپ کا کوئی گریبان پکڑے، میں نہیں کہوں گا کہ اسے تھپڑ مارو، کیونکہ وہ بھی آپ کے محلے کا بندہ ہوگا، آپ اسے سینے سے لگاؤ۔ یہ میری تربیت ہے، وہ ان کا ظرف ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ یہ جو پمفلیٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں، اگر کسی نے خود ایک اچھے مقصد کے لیے ہماری کیمپین میں ہمارا ساتھ دینا ہے تو بے شک 50-100 پمفلیٹ خود رکھ لے، سٹیکر خود رکھ لے۔ مختلف محلوں میں یا مختلف دیہاتوں میں جو آپ کی برادری ہیں وہاں جا کے کیمپین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان سے لے لیں جو بچے بانٹ رہے ہیں اور خود کیمپین کریں۔ میں اکیلا یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔